السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کی سیرت کو جاننا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جان لیا ہے۔ ہمیں موبائل کے ہر ماڈل کا پتہ ہے اور ہر طرح کے پلیئرز کا پتہ ہے، اداکاروں کا، گلوکاروں کا، ہر قسم کی برانڈ کا ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا نہیں پتہ۔ تو میں لایا ہوں آپ کے لیے سیرت نبوی پر مشتمل ایک سیریز۔ ہر قسط کے اندر، ہر ایپیسوڈ کے اندر ہم کچھ نہ کچھ سیرت کو پڑھیں گے۔ میں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا اور آپ سنیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کی پہلی ایپیسوڈ ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے پوچھوں گا 3 سوال اسی ویڈیو کے متعلق ہوں گے۔ تو جو اس کا جواب دے گا کمنٹس کے اندر، تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کا نام اناؤنس کریں گے، اور جو صحیح جواب دے گا اس کو ملے گا بہت ہی قیمتی انعام۔ وہ ایک گاڑی ہو سکتی ہے، یا کوئی ٹکٹ ہو سکتی ہے، یا اس کو کیش انعام مل سکتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، کبھی فری کھیل کے بھی دیکھیں، انشاءاللہ بڑا اس سے اچھا لگے گا آپ کو اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے آج کی جو ویڈیو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا وہ خواب جو انہوں نے زمزم کے کنویں کے متعلق دیکھا تھا۔ زمزم کا جو کنواں تھا وہ چھپ گیا تھا، زمین کے نیچے دب گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو ایک خواب آیا تھا، اس خواب کے بعد پھر انہوں نے اس کنویں کو دوبارہ کھودا تھا۔ تو ساری تفصیل اس قصے میں سنیں گے، تو آئیے دیکھیں، اور ویڈیو کے آخر میں سوالات کا جواب دینا مت بھولیں۔ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ اللہ کے کرنے سے یمن میں قحط پڑا، اسی وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے۔ اتفاق سے اثنائے راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سے زمزم کے کنواں پر ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 103 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حطیم میں اپنی والدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ مرور زمانہ کے بعد اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعت اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کے جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی، تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم میں دفن کر گئے، اور زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر کنویں زمزم کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہ ہوئی۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے قبضہ میں آئی، اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ زمزم کا کنواں جو عرصہ سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا، اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حطیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں کہا، احفر برہ، کہ برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المظنونہ، کہ مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما المظنونہ، کہ مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟
تو وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے احفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور پھر اسی جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی۔ عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک امید ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا ھذا طوى اسماعیل، یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آپ زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری بھی مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعہ کی پوری تفصیل طبقات ابن سعد میں مذکور ہے۔ زمزم کے کنویں کے کھوتے وقت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس لیے منت مانگی کہ اگر حق تعالی مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائیں جو جوان ہو کر میرے دست و بازو بنے تو ایک فرزند کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ جب اللہ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اے عبد المطلب اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ عبد المطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ حسن اتفاق سے قرعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا جن کو عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف چلے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ اے باپ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جو ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام ہی نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے مگر قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، یہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر کے قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین نہر کر دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ذبیح کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الذبیحین، آپ نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔